تو پہلی بات یہ ہے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے عید عطا کی، رمضان عطا کیا، عبادت کا موقع، صحت سب عطا کی۔ دوسری بات ہے کثرت سے استغفار۔ دیکھیے صحابہ ہم سے بڑے نیک اللہ کے بندے تھے، ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ اتنے نیک کام کرنے کے بعد بھی رمضان کے 3 مہینے پہلے سے اللہ سے توبہ مانگتے تھے، پہلے ہی اپنے دامنوں کو پاک کر لیتے تھے رمضان کے برکتوں حاصل کرنے کی خاطر۔ جب رمضان مکمل ہو گیا تو اب رمضان میں کیے گئے اعمال کو قبول کروانے کے خاطر 6 مہینے تک اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ رمضان تو ملا، جیسی عبادت کرنی تھی نہیں کی، ناقدری ہو گئی، اب میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اس طرح 6 مہینے تک وہ استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے اور اپنے اعمال کو قبول کروانے کی فکر کرتے تھے۔ تو دوسرا کام ہے استغفار، اللہ سے استغفار، اللہ سے توبہ تلافی، اللہ سے نعمتوں کی ناقدری پر توبہ۔ تیسری چیز ہے وہ ہے استقامت۔ پہلی چیز شکر، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز ہے استقامت۔ دیکھو مثال سمجھو، ابھی آپ تمام کے گھروں میں مہندی بچیاں لگائے ہوں گے، امی ڈالی ہوگی، بہن بچی کوئی بھی ڈالے ہوں گے۔ ایک بچی باہر سے آرڈر کری مہندی والوں کو، بھائی کو بچیاں، بھائی کو عورتیں آتے ہیں گھر میں، آگے ڈال کے جاتے، 500 روپے کتنا بھی لیتے ہیں بجٹ، آ کر ایک بچی کو پورا 2 ہاتھاں مہندی چھڑا دیے۔ چھڑا دینے کے بعد میں بچی پیسے دے دی مہندی ڈیزائن والے کو، انہوں چلے گئے باہر۔ اب وہ بچی آئی امی کے سامنے، ابو کے سامنے، دیکھو میں مہندی ڈلوا لی ہوں، بہت اچھا ہے بول کے سب نے تعریف کیا۔ اس کے بعد بچی پورا پھیر دی۔ کیا کہیں گے ایسی بچی کو؟ پاگل ہے کیا؟ محنت کے پیسہ دے کے مہندی ڈلائی، پھر دیکھے تو ابھی سکھایا بھی نہیں، رنگ بھی نہیں چڑھا، جب بھی پورا صاف کر کے دھو کے خراب کر دی ہے۔ غصہ کریں گے، بیوقوف سمجھیں گے۔ تو اب اس مثال سے سمجھو، 30 دن نمازیں پڑھ کے، 30 دن روزہ رکھ کے، 30 دن گناہ سے بچ کر اپنے دل کو نورانی بنا لیے ہیں، اپنے دل کو اللہ سے راضی کروا لینے کا کام کر لیے ہیں۔ اب عید آتے ہی پورے نافرمانیاں میں پڑ گئے، پورے گناہوں میں لگ گئے، بے پردگی، حرام کام، گانے، فلم، یہ سب کانوں میں پڑ گئے، یہ سب اللہ کے منکرات کردہ چیزوں میں پڑ گئے، تو بالکل اسی وہ مہندی والی بچی کی مثال بن جائے گی۔ یہ تو مثال میں فہم کے خاطر دے دیا ہوں، یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس بوڑھیا کی طرح مت بنیے جو بوڑھیا کپڑا بنتی ہے، کپڑا سوتنا کہتے، پہلے زمانے عورتیں بڈیاں گھر میں بوٹیاں بناتے تھے، کپڑا بنتے تھے، یہ سب کرتے تھے۔ بڈیاں کپڑا بننے کے بعد جو کپڑا پھاڑ دینے کو جس طرح وہ بوڑھی کو بیوقوف سمجھیں گے، ایسے آدمی مت بنے کہ اعمال کرنے کے بعد اس اعمال پر، اس عمل پر استقامت کے بجائے فوراً نافرمانی کر کے فوراً وہ اعمال کو چھوڑ کر ایسے ہی اللہ کے نافرمان بندے بننے سے بچیں۔ یہ ہے تیسری چیز استقامت۔ جیسا رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا ہے، نماز کو وقت سے پہلے آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کی فکر کرتے تھے، یہی کام رمضان کے عید کے چاند تک نہیں بلکہ موت کا فرشتہ دیکھنے تک، عید کا چاند دیکھنے تک عبادت نہیں کرنا ہے بلکہ موت کا فرشتے کو دیکھنے تک عبادت کرنا ہے۔ ہماری منزل خالی عید کا چاند نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل موت ہے، تو تب تک ہم لوگوں کو چاہیے اللہ کی عبادتوں میں رہیں۔ یہ تیسری چیز ہے استقامت کی، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ جس طرح رمضان میں آباد مسجد رہے ہیں، اسی طرح مختلف طریقوں سے ہے۔ تو یہ جو کام اب کرنے کے ہیں، جو کام اس پر آدمی لگ کر اگر کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہوں گے، سربلندی ملے گی، ظالموں کے ظلم سے بچیں گے۔ تو یہ چند کام ہے، 3 کام۔ پہلا شکر ہے، دوسرا استغفار ہے، تیسرا استقامت ہے۔ چوتھا کام ہے، رمضان تو ہو گیا ہے، اب رمضان کا ایک پیغام یہ ہے، عید کا ایک میسج یہ ہے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچ جائیے۔ وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1،
सूद, हराम फाइनेंस, हराम कमाई से तौबा कीजिए। हराम की लत में पड़ने से बहुत खराबियां मुआशरे में आ रही है, तफसील के लिए मौका नहीं है, गिनवा दिए जा रहे हैं। हराम से तौबा कीजिए। जब आप लोग देखिए, वो जो मोती रहती समंदर के पानी में उगती है, गटर के पानी में, नाले गट्टे में, किसी ने देखा कि वहां मोती पैदा हुई हो? गटर के पानी में मोती नहीं पैदा होती। इसी तरह हराम के पैसों से जो जिस्म पला है, वैसे जिस्म में नेक तमन्नाएं पैदा नहीं होती, फिर नमाज को आने की तौफीक नहीं मिलती, फिर अल्लाह के सामने दुआ करने के लिए हाथ नहीं उठते, वक्त पर मस्जिद को आने की नसीब नहीं होता। इस वजह से हलाल कमाई पेट में डालेंगे तो वो लुकमा नूरानियत वाला बनेगा, फिर अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होएंगे, नमाज वगैरह पढ़ने का एहतमाम होगा। तो सबसे पहले हलाल कमाई की फिक्र और हराम से बचने की कोशिश। दूसरा है, रस्म रिवाज के गड्ढे हमारी हलाल कमाइयां नहीं भर सकते, तो इस वजह से रस्म रिवाजों को छोड़ने का एहतमाम करें। आदमी की मेहनत की कमाई, हलाल की कमाई रस्म रिवाज के घड़ों को हरगिज नहीं बन सकती। 40 साल कोइट वगैरह में रहे, एक बार की शादी में इतने रस्म रिवाज करना पड़ गया कि पूरे पैसे लुटा दिए, अब खुद ज़कात के मुस्तहिक बन गए हैं। तो इस वास्ते जहां तक हो सके रस्म रिवाज से बचना चाहिए। चौथी चीज है नमाजों का एहतमाम। जिस तरह रमजान में नमाज पढ़े हैं, इसी तरह रमजान के बाद भी नमाजें पढ़ना है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जुमा के मौके पर यहाँ बोलते ही जाते हैं। अब हजरत से गुजारिश है कि अल्लाह ने जब रमजान जैसा मुकद्दस महीना अता करके हमारे दिलों को नूरानियत वाला बना दिया, तो हमारी अब जिम्मेदारी है इस नूर को मरते दम तक बाकी रखने की, इन आमाल को मरते दम तक बाकी रखने की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के रोजों को कबूल फरमाए, तरावियों को कबूल फरमाए, नमाजों को कबूल फरमाए, इबादतों को, कुरान मजीद को पढ़ने को कबूल फरमाए, और हम सबको ईद की सच्ची खुशी अता फरमाए, वईद से हिफाजत फरमाए। ईद के दिन ऐलान वईद का भी होता है, ईद का भी होता है। ईद उसकी है जिससे अल्लाह राजी हो गया, और वईद उसकी है जो कपड़े तो अच्छे पहन लिया लेकिन अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह नाराज है। ऐसा बंदा बनने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम मुसल्लियान इकराम, मस्जिद की कमेटी हजरात और सदर मुतवल्ली साहब तमाम को इस मुबारक ईद की, ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद अर्ज है। अल्लाह ताला हमारे और तमाम के आमाल को कबूल फरमाए।